نحل عربی زبان میں جیسا میں نے عرض کیا تھا کہ وہ شہد کی مکھی کو کہا جاتا ہے، اور قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے 2 صورتیں ایسی ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ نے ایک چھوٹے سے جانوروں کے نام پر نازل کی ہیں، ایک 14ویں پارے میں سورۃ النحل اور ایک 19ویں پارے میں سورۃ النمل۔ اس کی تفسیر تو انشاءاللہ ہم عرض کریں گے۔ سورۃ النحل میں اللہ تعالیٰ نے، جیسے میں نے عرض کیا، اللہ تعالیٰ نے اپنی بہت ساری نعمتوں کا ذکر کیا۔ وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ، شروع میں اللہ کہتے ہیں یہ جانور اللہ نے تمہارے لیے پیدا کیے ہیں، تم ان جانوروں کے ذریعے سے کتنے فوائد حاصل کرتے ہو۔ کچھ جانور ایسے ہیں جن پر تم بار برداری کا کام لیتے ہو، بعض ایسے ہیں جن پر تم سواری اختیار کرتے ہو، بعض جانور حمولۃ و فرشا، کچھ جانور ایسے ہیں جو کہ اونچے ہیں، کچھ ایسے ہیں جو زمین کے ساتھ چلتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے سب کچھ تمہارے براہ راست فائدے کے لیے ہیں، کچھ آج جو ہے جو حیوانات، علم الحیوانات پہ کام کرنے والے لوگ ہیں وہ بتاتے ہیں کہ دنیا کے اندر کوئی جانور بھی بے فائدہ نہیں ہے، سانپ بچھو بھی وہ فائدے سے خالی نہیں ہے۔ اب تو میڈیکل سائنس جو ہے وہ دوسری طرف چلی گئی۔ پہلے حکیم کتنی بیماریوں کا علاج جناب وہ یعنی سانپ اور بچھو کے ذریعے سے بھی کرتے تھے، اسکن کی بہت ساری بیماریوں کا علاج اس کے ساتھ کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کسی بھی جانور کو بے فائدہ پیدا نہیں کیا، اس کے فوائد ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ لحما طریا وتستخرجوا منہ حلیۃ تلبسونہا، جناب اللہ تعالیٰ تمہارے لیے تازہ تازہ گوشت مچھلی کا ہے نہیں وہ اللہ نے تمہارے لیے تیار کر رکھا ہے۔ مچھلیاں جو ہیں اللہ تعالیٰ نے پانی کے اندر اللہ تعالیٰ اس کو رکھتے ہیں، یہ ایسا مردار ہے جس کا کھانا حلال ہے۔ کوئی پہیلی کے طور پر کہیں نا کوئی کہ اس مردار کا نام بتاؤ کہ جس کا کھانا حلال ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ مچھلی۔ ایک اور بھی ہے ٹڈی دل، اس کی تفصیل انشاءاللہ العزیز، اللہ بچائے جو فصلوں کو تباہ کر دیتی ہے۔ سندھ کے حضرات پریشان ہیں کہ خدا نخواستہ ان دنوں میں وہ کہیں ٹڈی دل کو دوبارہ حملہ ہو کر وہ پوری فصلوں کو تباہ کر دیتی ہے، تو وہ بھی اس کے بھی کھانے کی گنجائش ہے، لیکن کوئی ضروری نہیں ہے کہ بہت ساری چیزیں حلال بھی ہیں اور ہم زبردستی کھائیں ان کو۔ دل کرے تو کھا لیں، دل نہ کرے تو نہ انسان کھائے۔ اسی میں چلتے چلتے اللہ تعالیٰ نے جہاں تفصیل کے ساتھ یہاں شہد کی مکھی کا ذکر کیا ہے، اس کے اوپر پوری کی پوری لوگوں نے تحریریں لکھی ہیں کہ شہد کی مکھی کی عجیب دنیا ہے، اس کا چھتا بھی عجیب ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ جو چھتا بناتی ہے یہ ایسا ایکوریٹ بناتی ہے نا کہ بڑے سے بڑے آرکیٹیکٹ بھی ایک طرف رہ جائیں، ایسے بہترین قسم کے مسدس شکل کے اندر یہ خانے بناتی ہے جو تقریباً کہتے ہیں 30 ہزار خانے ہوتے ہیں اس کے چھتے میں، اور اس کے اندر جو مکھیاں باہر سے آتی ہیں ان کے لیے علیحدہ خانے ہوتے ہیں، جہاں پر وہ شہد سٹور کرتی ہے وہ علیحدہ ہوتے ہیں، جہاں پر وہ آگے افزائش نسل کرتی ہے میٹرنٹی ہوم وہ علیحدہ ہوتے ہیں، ہاں ڈیلیوری کے جو سینٹر ہیں وہ علیحدہ ہوتے ہیں۔ پورا کا پورا ایک سسٹم اللہ نے بنایا ہوا، اور ایسے کہتے ہیں کہ ایکوریٹ وہ خانے ہوتے ہیں کہ اگر آپ کوئی جو ہے وہ میئرمنٹ کا کوئی آلہ لے کر اگر آپ اس کو ماپنا چاہیں تو ایسے برابر، اور کہتے ہیں کہ یہ پھر پورا کا پورا ان کی ایک ملکہ ہوتی ہے، پھر پوری ان کی ایک پوری اپنی ایک حکومت ہے، اپنا ایک نظام ہے، اور جس پھل اور جس پھول کو چوس کر آتی ہے اس کے اوپر نشانی چھوڑ آتی ہے کہ بعد میں آنے والی مکھی اس پہ وقت ضائع نہ کرے۔ ایسا اللہ کا عجیب نظام ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا، اس کے نام پہ پوری صورت نازل کی ہے۔ ہمارے استاد محترم مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم، وہ ایک مرتبہ ڈاکٹر سے بات کرتے ہوئے شکوہ کر رہے تھے کہ آج ہم نے جو قرآن کی جو یعنی جو طب اسلامی تھی نا، ہم نے اس پہ کوئی محنت نہیں کی۔ آج جو غیر ہمیں لالا کے دیتے رہے ہم آمنا و صدقنا کر کے اس پہ چلتے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کا قرآن کریم میں قسمیں کھائی ہیں، وہ تین والزیتون، اللہ کہیں انجیر کی قسمیں کھا رہے ہیں، زیتون کی قسمیں کھا رہے ہیں۔ بھئی ایسے ہی اللہ قسمیں کھا رہے ہیں، ان کے کچھ خصوصیات ہیں، اس کے اندر کچھ اللہ نے ایسی خوبیاں رکھی ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ جہاں سورۃ النحل میں نحل کا ذکر کر رہے ہیں، آج اگر WHO کہہ دے نا ویکسین آ گئی ہے کرونا کی، مر جائے گی دنیا اس پر۔ کیا ہے یہ بیچارے ہماری طرح کے، لیکن وہ کہیں گے جناب اس کی
ویکسین نکل آئی ہے جی، تو سارے سکھ کا سانس لیں گے، سارے لاک ڈاؤن ختم ہے نہیں، اور کہیں گے وہ سارے فنڈز جو ہم نے اکٹھے کیے تھے نا کرنٹینا کے لیے اور فلاں فلاں کے لیے اور فلاں پروگرام کے لیے، وہ سارے اب ہم جناب اس سے ویکسین خریدیں گے، کیونکہ انہوں نے کہہ دیا نکل آئی ہے۔ لیکن قرآن اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے نسخے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ اصل میں ڈاکٹرز کے کرنے کا کام ہے کہ جن چیزوں کے فوائد اور جن کے تذکرے قرآن حدیث میں موجود ہیں، آپ اس پر ریسرچ کرتے اور بتاتے امت کو، انسانیت کو، کہ اس کی فلاں فلاں ڈوز فلاں فلاں موقع پر فلاں فلاں موسم میں فلاں فلاں بیماری میں فلاں فلاں افراد کو لینی چاہیے۔ ورنہ کوئی بھی دوا ایسے نہیں ہے کہ آدمی الل ٹپ استعمال کرتا رہے، ہر چیز کا ایک نظام ہوتا ہے، اس پہ محنت کرنا، ریسرچ کرنا، یہ ہمارے مسلمان ڈاکٹرز کا کام تھا، لیکن کم قسمتی سے آج ہم نے اس پہ کام نہیں کیا۔ صرف یہ میڈیکل سائنس کا شعبہ نہیں، ہر شعبہ ہی ایسا ہے، اس کے اندر ہمیں بس جو کچھ بچا کچا ملتا ہے ادھر ادھر سے، بس اس کو لے کے ہم محنت آگے چلا دیتے ہیں۔ اس وجہ سے آج دنیا شکایت کرتی ہے کہ تم مسلمان بیٹھ کے تم تو بس دوسروں کی پکی پکائی کھاتے ہو، خود تم نے کچھ بھی نہیں کرنا۔ یہ بڑے بڑے نام نہاد قسم کے اسکالر آ کے میڈیا پہ چیخیں مارتے ہیں کہ اب تو بڑی توبہ کے سبق سکھا رہے ہو نا، ابھی کورونا کی ویکسین نکال لیں گے پھر تم سارے بسم اللہ پڑھ کے تم وہ کھاؤ گے۔ اس طرح کی بکواسات سب چل رہی ہیں۔ تو یہ تو اکابرین امت ہر شعبے کے لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمارا اجتماعی قصور ہے کہ ہم نے قرآن و حدیث پر جہاں روحانیت کو حاصل کرنا تھا اس طرح سے ہم روحانیت بھی حاصل نہیں کر رہے، اور جہاں اس سے ہم نے دنیا کی زندگی اور دنیا کے فوائد حاصل کرنے کے لیے محنت کرنی تھی وہ بھی ہم نے محنت نہیں کی۔ آج آ کے قرآن کریم وہ صرف اور صرف رہ گئے تعویذ دھاگوں کے لیے۔ عامل حضرات لمبی لمبی لائنیں لگائی ہوئی ہیں، اور تو اور چھوٹا سا لطیفہ سنا کے بات تو ختم کرتا ہوں۔ نیو یارک میں وہ تقریباً 4-5 سال پہلے جب جانا ہوا تو پتہ چلا وہاں ایک بہت بڑے عالم ہے پاکستانی، تو میں نے کہا چلے آئے ہوئے تو ان سے بھی مل لیتے ہیں۔ تو میں نے اپنے میزبان دوست سے کہا ذرا ان کو کال کر لیں، ان سے ٹائم لے لیں، ہم ان سے ملنے کے لیے چلتے ہیں۔ کہ جی ان کو کال کرنے کے بھی پیسے ہیں۔ میں نے کہا کیا مطلب؟ کہ جو ہی کال ہوتی ہیں تو ایک دم میسج چلتا ہے کہ اگر آپ نے 1 منٹ بات کرنی ہے تو $3، 1 منٹ سے زیادہ ہوئی تو $6 بات کرنے کے لیے۔ تو اگر اتنا ہی ضروری ہے جانا تو میں کوئی بات نہیں، خرچہ کر لیتے ہیں، پھر ضروری نہیں کہ وقت دے دیں یا نہیں دے دیں۔ میں نے کہا کیوں اتنے مصروف کیوں ہیں؟ کہہ رہے کہ کیا گورے اور کیا کالے ہے نہیں، کیا مسلمان کیا غیر مسلم تعویذ داغے لینے کے لیے اور ان سے جادو ٹونا کا علاج کروانے کے لیے ہفتوں کی اپائنٹمنٹ لیتے ہیں۔ میں نے کہا واہ رے، انہوں نے نیو یارک میں بھی آ کے دکان چمکا لی اپنی، ہے نا، گوروں کو بھی اپنے پیچھے لگا لیا، ہے نا۔ تو کہنے لگے جی وہ تو ہفتے 2 ہفتے کا ٹائم دیتے ہیں۔ میں نے کہا اتنا تو ہمارے پاس ٹائم نہیں، 1-2 دن کے لیے آئے ہیں۔ میں نے کہا چلے رہنے دیں، بس دور سے سلام انشاءاللہ۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یعنی انسان کی بد اعتقادی، ایمان کی کمزوری، اللہ اور اس کے رسول کے وعدوں پر یقین کرنے کی بجائے آج ہم نے قرآن حدیث کا اصل مقصد نہیں سمجھا۔ اس سے جو روحانیت حاصل کرنی تھی وہ بھی نہیں ہم حاصل کر سکے۔ کسی کو کہو نا کہ جو ہے وہ ہمارے کراچی میں ایک دوست ہے، وہ بھی عملیات کرتے تھے، تو میں نے ان سے کہا، میں نے کہا یار تم کیا لوگوں کو پیچھے لگائے پھرتے ہو؟ تمہارے ساتھیوں میں پتہ ہے تمہارے ساتھ ہی اٹھتے بیٹھتے تھے، ہے نہیں، اب تم نے لوگوں کو اپنے پیچھے لگا لیا ہے۔ کہنے لگے اصل میں بات یہ ہے کہ لوگوں کو اگر یہ کہو نا جیسے تم لوگ کرتے ہو کہ بیانوں میں جناب کہ نماز پڑھا کرو، روزے رکھا کرو، زکوٰۃ دیا کرو، ہے نہیں، اس سے لوگوں کو کچھ نہیں ہوتا۔ ان کو یہ کہو کہ فلاں وظیفہ اتنی مرتبہ پڑھ لو، تمہارا کام ہو جائے گا، سارے کریں گے۔ ان کو نا کالی رات میں کالے قبرستان میں کالا جانور تم نے جا کے ذبح کر کے کالی قبر میں ڈالنا ہے، فوراً کریں گے، ڈھونڈ کے کریں گے بنی اسرائیل کی گائے کی طرح سے۔ اور اگر آپ یہ کہو کہ لگا میں شروع میں کہا کرتا تھا میرا وظیفہ تب کارگر ہوگا جب آپ 3 کام کریں گے۔ نمبر 1 5 وقت نماز پڑھنی پڑے گی، نمبر 2 گھر کے اندر جتنی بھی تصویریں لگی ہوئی ہیں اور گھر میں میوزک وغیرہ وہ بند کرنا پڑے گا، تیسرا یہ کہ اگر عورتیں پردہ نہیں کرتی تو ان کو پردہ کرنا پڑے گا کہ میرے آدھے گاہک کم ہو گئے، آنے ہی چھوڑ گئے، پکے گاہک۔ پھر میں نے کہا یار وہ پرانا نسخہ ہی ٹھیک ہے، یعنی دکان تو چلانی ہے نا۔ یعنی آج جو اصل دین ہے نا، جس کے لیے قرآن حدیث اترا ہے،
اس پہ آج اللہ معاف فرمائے ہمارا مزاج چلنے کا نہیں ہے. ہاں اس میں سے جناب وظیفے نکال کے بتاتے جاؤ اور کہ جی قرآن سے علاج ہو رہا ہے. کوئی شک نہیں قرآن کی اپنی برکات ہیں، لیکن اصل برکت تب ہے جب کہ انسان دین پر عمل کرے. ہاں دین پر عمل کرنے کے ساتھ ساتھ یہ برکات حاصل کرے انسان. دین پر عمل ہو نہیں رہا، اللہ کی نافرمانیاں ہو رہی ہیں، فرائض چھوٹ رہے ہیں، حرام کام ہو رہے ہیں، اور ساتھ چلو جی اس سے ہمارا کام ہو جائے گا تعویذ سے اور فلاں وظیفے سے، یہ این خیالست و محالست و جنو. اللہ میں سمجھ نصیب فرمائے. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد